बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन का टॉपिक फ़ोटो पीरियोडिज़म करना है। फ़ोटो पीरियोडिज़म जैसा कि आप लोग स्टूडेंट्स जानते हैं कि लाइट जो है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर स्पेसिफ़िकली हम प्लांट से रिलेटेड देख लेते हैं कि लाइट जो है प्लांट के मुख्तलिफ़ रिस्पॉन्सेस में, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले जैसे आप देख चुके हैं कि लाइट फ़ोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, फ़ोटो रेस्पिरेशन में, ट्रॉपिक मूवमेंट्स आप लोगों ने पढ़ी हैं कि फ़ोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स में, और मुख्तलिफ़ ग्रोथ और दूसरी एक्टिविटीज़ में प्लांट्स के लिए लाइट इम्पॉर्टेंट है। एक और फिनोमेना जहाँ पर लाइट जो है इम्पॉर्टेंट है प्लांट के लिए, उसको फ़ोटो पीरियोडिज़म कहा जाता है, जो कि आज हमारा टॉपिक है। फ़ोटो मीन रोशनी एंड पीरियोडिज़म ये जो है ये ड्यूरेशन से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है दौरानिया। इसमें जो है हम फ़ोटो पीरियोडिज़म में लाइट का दौरानिया जो है, लाइट का ड्यूरेशन जो है उसका इफ़ेक्ट देखेंगे हम प्लांट की एक्टिविटीज़ पे, और स्पेसिफ़िक हम इसका देखेंगे फ्लावरिंग के लिए कि फ्लावरिंग पर जो है प्लांट की जो रोशनी की जो ड्यूरेशन है उसका फ्लावरिंग पे क्या इफ़ेक्ट होता है। फ़ोटो पीरियोडिज़म की डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू अ चेंज इन द रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे लाइट एंड डार्कनेस इन 24 आवर साइकिल इज़ कॉल्ड फ़ोटो पीरियोडिज़म। द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, स्पेसिफिकली ये रिस्पॉन्स किस में होगा कि फ्लावरिंग जो है, फूल जो खिलना होता है उसमें प्लांट किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं टू अ चेंज इन द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे लाइट एंड डार्कनेस। किस चीज़ में के प्लांट जो है डे लाइट और डार्कनेस, रोशनी में और अंधेरे में, इन 24 आवर साइकिल 24 घंटे का जो साइकिल होता है उसमें प्लांट जो है वो कितना टाइम रोशनी को में एक्सपोज रहा और कितना टाइम डार्कनेस में एक्सपोज रहा, ये चीज़ जो है, ये लेंथ, ये ड्यूरेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है किस चीज़ के लिए, फ्लावरिंग के लिए। और इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, फ़ोटो पीरियोडिज़म कहा जाता है। या इसे द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट्स टू द फोटो पीरियड इन द फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज़म। कि किसी भी पौधे का रिस्पॉन्स जो है फ़ोटो पीरियड क्या, वही लेंथ है लाइट की, कि वो डार्कनेस, कितने डार्कनेस में एक्सपोज हुआ है और कितना क्या है लाइट को एक्सपोज हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज़म। वो रिस्पॉन्स किस चीज़ में, कि फ्लावरिंग, कब फूल खिलते हैं और कब फूल जो है नहीं खिलते, उसको क्या कहा जाता है, फ़ोटो पीरियोडिज़म कहा जाता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ फ़ोटो पीरियड है क्या, द रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज़ कॉल्ड फ़ोटो पीरियड। कि लेंथ जो होती है लाइट की, डे की या नाइट की, उसको क्या कहा जाता है, फ़ोटो पीरियड। इन सम प्लांट्स फ्लावरिंग इज़ इफेक्टेड बाय द डे लेंथ। जो फोटो पीरियड है ये किस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, प्लांट में पौधों को, फूलों के खिलने को। दिस प्लांट्स रिक्वायर सर्टन डे लेंथ टू प्रोड्यूस फ्लावर्स। कि जिन प्लांट्स पर इस फ़ोटो पीरियड का इफ़ेक्ट होता है तो उन्हें जो है एक मखसूस डे लेंथ की या नाइट की ज़रूरत होती है, किस चीज़ के लिए, फ्लावरिंग के लिए। इसके अलावा जो है फ्लावरिंग के अलावा प्लांट्स में फ़ोटो पीरियड जो है ये सिर्फ फ्लावरिंग को ही नहीं इफ़ेक्ट करता, ठीक है। डे और लाइट जो ड्यूरेशन है ये सिर्फ लाइट इसके में फ्लावरिंग को ही नहीं इफ़ेक्ट करता, बल्कि ये क्या है, ये शूट मेरिस्टम। इसके अलावा भी बहुत सारे फिनोमेना होते हैं जिसको ये इफ़ेक्ट करता है फ़ोटो पीरियड, जैसा कि जो है फ्लावरिंग हो गई। इसके अलावा फ्रूट प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन, बर्ड एंड सीड डोरमेंसी, लीफ फॉल, किस टाइम पे जो पत्ते हैं वो गिरेंगे, और लीफ की जर्मिनेशन किस टाइम होगी, ठीक है। ये वो मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर फिनोमेना है जो किस चीज़ से इफ़ेक्टेड होते हैं, फ़ोटो पीरियड से। तो फ़ोटो पीरियड जो है वो सिर्फ फ्लावरिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि प्लांट की जो ग्रोथ हो रही होती है उसके मुख्तलिफ फिनोमेना, जो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फ्रूट कब बनेंगे, सीड कब बनेंगे, उसमें बर्ड या सीड की डोरमेंसी कब होगी, लीफ फॉल कब होगी, या उसके अंदर जो है प्लांट्स में जर्मिनेशन जो है वो किस वक्त होगी, ये भी किस चीज़ से इफ़ेक्ट होती है, ये क्या, ये फ़ोटो पीरियड से ये चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं।
اس کے بعد یہ ہے کہ فوٹو پیریڈ جو ہے اسی فوٹو پیریڈ کی وجہ سے، اسی نائٹ اور ڈے کی لینتھ کی وجہ سے جو پلانٹس ہیں انہیں جو ہے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو فوٹو پیریڈ. اس کو یہ فوٹو پیریڈزم، اس کی کلاسیفیکیشن سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کے ڈسکوری کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ فوٹو پیریڈزم کا جو یہ فینومنا ہے کہ اس بات کا یہ جو ڈسکوری ہوئی کہ پودوں کے اندر جو فلاورنگ ہوتی ہے، پھول کھلتے ہیں، وہ سورج کی روشنی سے افیکٹڈ ہوتے ہیں. وہ اس بات سے افیکٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ جو پودا ہے وہ کتنی دیر سورج کی روشنی میں رہا اور کتنی دیر جو ہے وہ ڈارکنیس میں رہا. یہ فرسٹ ٹائم جو ہے یہ ڈسکور کیا گارنر اینڈ ایلرڈ نے 1920 میں جب وہ ٹوبیکو پلانٹ پر کام کر رہے تھے، تب انہوں نے ایکسپیریمنٹ میں یہ دیکھا کہ ٹوبیکو پلانٹ جب جو ہے انہیں جو ہے لانگ نائٹس دی جاتی ہیں اور شارٹ ڈیز دے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹوبیکو پلانٹس قدرتی طور پر جو ہے آٹم کے سیزن میں یہ کیا کرتے ہیں، فلاورنگ ہوتی ہے. آٹم سیزن میں کیا ہوتے ہیں، اس وقت دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں جو ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں. تو جو ٹوبیکو پلانٹس، تو یہ گارنر اور ایلرڈ نے 1920 میں فرسٹ ٹائم یہ بات ڈسکور کی تھی کہ فوٹو پیریڈ جو ہے یہ ایفیکٹ کرتا ہے کس چیز کو، فلاورنگ کو. پھر انہوں نے کلاسیفائی کیا تھا پلانٹس کو مختلف اسی ریلیٹیو لینتھ سے، فوٹو پیریڈ کی وجہ سے کلاسز جو ہے پلانٹس کو 3 کلاسز میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا. وہ 3 کلاسز کون سی ہیں؟ ایس ٹی پی اسٹینڈس فار شارٹ ڈے پلانٹس، ایل ڈی پی اسٹینڈس فار لانگ ڈے پلانٹس اینڈ ڈی این پی اسٹینڈس فار ڈے نیوٹرل پلانٹ. ٹھیک ہے، فوٹو پیریڈ کو رسپانس کے طور پر ان 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. ان کو اب ہم فردر جو ہے الگ الگ دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ آف آل کیا ہے، شارٹ ڈے پلانٹس. یہ کون سے پلانٹس ہوتے ہیں؟ دے آر آلسو کالڈ لانگ نائٹ پلانٹس. شارٹ ڈے پلانٹس ایسے پودے ہیں جو اس وقت فلاور کریں گے، ان میں اس وقت فلاورنگ ہوگی جب انہیں ایکسپوز جو ہے وہ شارٹ ڈیز میں کیا جائے گا اور نائٹس ان میں کیا ہوں گی، لانگ ہوں گی. دن کی روشنی کم ہوگی اور پھر رات کی ڈارکنیس اس میں زیادہ ہو جاتے ہیں. دیز پلانٹس ریکوائر آر ریلیٹیولی شارٹ ڈے لائٹ پیریڈ فار فلاورنگ. اس میں کیا ہے کہ مثال کے طور پر جس طرح سے 24 اور سائیکل ہے، تو ان کے اندر جو ہے ڈے کی جو لائٹ ہے، جو ڈے ٹائم پیریڈ ہے وہ کیا ہے، وہ 12 آور سے کم ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں شارٹ ڈیز چاہیے ہوتے ہیں. انہیں اس لیے شارٹ ڈے پلانٹس کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ فلاور اس وقت کرتے ہیں جب یہ پلانٹس جو ہیں ایکسپوز ہوتے ہیں شارٹ ڈیز کو. دے نیڈ اے لائٹ پیریڈ آف یوزلی 8 to 10 hours. جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ انہیں 12 گھنٹے سے کم کا لائٹ پیریڈ چاہیے ہوتا ہے. تو 8 سے 10 گھنٹے کے درمیان انہیں لائٹ چاہیے ہوتی ہے، اور باقی جو ہے انہیں سارا ڈارکنیس دی جائے گی، تب جا کر ان میں پھول کھلنا شروع ہو جائیں گے. اینڈ اے ڈارک پیریڈ آف اباؤٹ 14 to 16 hours فار فلاورنگ. دیکھیے ڈارک پیریڈ ان میں زیادہ ہوگا، لائٹ پیریڈ ان میں کم ہوگا، اسی لیے انہیں شارٹ ڈے پلانٹس کہا جاتا ہے. ان کی ایگزامپل کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا، گارنر اینڈ ایلرڈ نے جس پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا، ٹوبیکو پلانٹ، یہ شارٹ ڈے پلانٹ ہیں. سویا بین پلانٹ، یہ شارٹ ڈے پلانٹس ہیں. اینڈ گلے داؤدی، یہ کیا ہیں، یہ سارے شارٹ ڈے پلانٹس کی ایگزامپل ہیں. شارٹ ڈے پلانٹس میں کریسینتھیمم بھی شارٹ ڈے پلانٹس میں آ جاتا ہے. سویا بین جو ہے وہ بھی شارٹ ڈے پلانٹس میں آتے ہیں. ٹوبیکو پلانٹس بھی شارٹ ڈے پلانٹس ہیں. اینڈ اسٹرابری، یہ بھی کیا ہیں، یہ شارٹ ڈے پلانٹس ہیں. تو شارٹ ڈے پلانٹس کون سے پلانٹس ہوتے ہیں؟ ایسے پلانٹس جن کو جو فوٹو پیریڈ کی ڈیوریشن ہوتی ہے وہ 12 آور سے کم چاہیے ہوتی ہے. نیکسٹ ہے لانگ ڈے پلانٹس. لانگ ڈے پلانٹ جیسے اپنے نام سے ظاہر ہو رہا ہے، دیز پلانٹس ریکوائر اور لانگر ڈے لائٹ پیریڈ فار فلاورنگ. ان دیز پلانٹس دا لائٹ فوٹو پیریڈ از کریٹیکل 11 to 16 hours. ٹھیک ہے، یہ لانگ ڈے پلانٹس ہیں، اسی لیے ان کا کیا ہے کہ 12 آورس سے ان کو لائٹ پیریڈ جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. 24 اور سائیکل میں ان کے جو لائٹ ڈے کا ٹائم ہے وہ 12 آور سے زیادہ ہونا چاہیے. اس کی مختلف ایگزامپلس ہیں جیسے کہ اسپینش، شوگر بیٹ، پوٹیٹو پلانٹ، یہ کیا ہیں، یہ سارے لانگ ڈے پلانٹس ہیں. کیبج لانگ ڈے پلانٹ میں آ جاتے ہیں. اسپرنگ ویٹ جو ہے یہ بھی لانگ ڈے پلانٹس میں آ جاتی ہے. اسپرنگ بارلی جو ہیں یہ بھی کیا ہیں، یہ سارے لانگ ڈے پلانٹس ہیں. تو انہیں کیا ہے، ان کے اندر جو فوٹو پیریڈ کا ڈیوریشن ہوتا ہے وہ 12 آور سے زیادہ ہونا چاہیے. ڈے نیوٹرل پلانٹس، کچھ پلانٹس ایسے ہیں جن کے اندر فلاورنگ پر جو ہے
فوٹو پیریڈ کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہیں شارٹ ڈیز دیے جائیں یا انہیں لانگ ڈیز دیے جائیں یا انہیں لانگ نائٹس دی جائیں یا انہیں شارٹ نائٹس دیے جائیں. تو فلاورنگ جو ہوتی ہے وہ ان سے ارسپیکٹیو ہوتی ہے, کس چیز سے, لائٹ پیریڈ سے. ایسے پلانٹس کو ڈے نیوٹرل پلانٹس کہا جاتا ہے. دیز پلانٹس آر انڈیپینڈنٹ آف ڈے لینتھ اینڈ کین فلاور both in the long and the short days. These plants produce flowers whenever they become mature. ٹھیک ہے, ان کے کیا ہے, میچورٹی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جیسے وہ میچور ہوں گے تو وہ فلاورنگ شروع کر دیں گے. شارٹ ڈے نیوٹرل پلانٹس کی جو اگزامپل ہیں وہ جیسے کاٹن ہے, ٹمیٹو ہے, سن فلاور, کوکمبر, گارڈن پی ہو گیا, میز ہے, کاٹن ہے, یہ سارے کیا ہیں, یہ ڈے نیوٹرل پلانٹس کی اگزامپل ہیں. یہ ایک ڈائیگرام ہے جس میں جو ہے فلاورنگ دکھائی گئی ہے. دیکھیں اب سب سے پہلے شارٹ ڈے پلانٹس جو ہیں, شارٹ ڈے پلانٹس میں ڈے لینتھ لیس دین 12 آورس ہوگی. ٹھیک ہے, ڈے کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ کریٹیکل جو ہے اس کا 12 آورس سے کم ہونا چاہیے, جیسے کہ اس پکچر میں دکھایا ہوا ہے کہ 6 آور کا ٹائم پیریڈ بھی اس پودے میں, پلانٹ میں فلاورنگ جو ہے سٹارٹ کر دے گا, انڈیوس کر دے گا. لانگ ڈے پلانٹس کیا ہیں, جس کے اندر جو ہے نائٹس, لانگ ڈے پلانٹس میں نائٹس جو ہیں وہ چھوٹی ہوں گی اور ڈے بڑے ہوں گے. تو ان کو جو ہے ڈیوریشن کتنا چاہیے, 12 آور سے زیادہ چاہیے. جیسے کہ اس پکچر میں دکھایا گیا ہے کہ لانگ ڈے جو پلانٹ ہے اس کی فلاورنگ کے لیے 18 آورس چاہیے اس کو فلاور کرنے کے لیے. اور ڈے نیوٹرل پلانٹس ہیں, اس ایک فرق بھی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, یہ رسپیکٹیو ہوتا ہے فوٹو پیریڈ کی لینتھ سے. ٹھیک ہے, تو ڈے نیوٹرل پلانٹس میں لائٹ کا اس پر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. جیسے یہ میچور ہوں گے تو یہ فلاورنگ شروع کر دیں گے. فائٹوکروم کیا ہے, پلانٹس کنٹین اے لائٹ سینسٹیو پروٹین وچ از کالڈ ایز فائٹوکروم. Phytochrome detect the time of the flowering in the plant. These plant receptors are discovered in 1960. 1960 میں پلانٹ کے اندر فوٹو ریسیپٹرز کو ڈسکور کیا گیا. ان فوٹو ریسیپٹرز کو فائٹوکرومس کہا جاتا ہے. فائٹوکروم کیا ہے, یہ ایک پگمنٹ ہے بلیو گرین کلر کا. یہ ایک پگمنٹ ہوتا ہے. بلیو گرین کلر کیسے ہوتا ہے کہ یہ کچھ بلیوش اور کچھ گرین کلر کا یہ کیا ہے, اس کے رنگ دے رہا ہوتا ہے پلانٹ کو. یہ بہت چھوٹی کوانٹٹی میں یہ ڈسکور ہوا تھا فائٹوکروم کیا ہے, یہ پلانٹس کے اندر ہوتے ہیں. یہ بلیو گرین کلر کے پگمنٹ ہیں. ٹھیک ہے, ان کا کام کیا ہوتا ہے, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ریسیپٹر کا کام کیا ہے, ریسیو کرنا اسٹیمولائی کو. تو یہ فوٹو ریسیپٹر ہوتے ہیں پلانٹس میں, تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ روشنی کو ریسیو کرتے ہیں, روشنی کے اسٹیمولس کو ریسیو کرتے ہیں. اور انہی کو جب یہ ریسیو کر لیتے ہیں یہ فائٹوکروم, تو اسی کے رسپانس میں جو ہے یہ کیا ہوتا ہے, پلانٹ کے اندر ایک, انہی کے رسپانس میں پلانٹ کے اندر ایک ہارمون بنتا ہے جسے فلوریجن کہا جاتا ہے. اور یہی فلوریجن جو ہے یہ کیمیکل کیا کرتا ہے, یہ انڈیوس کرتا ہے پلانٹس میں فلاورنگ. تو فائٹوکروم بہت امپورٹنٹ ہے یہ فوٹو ریسیپٹر, کیونکہ یہ انوالو ہوتا ہے فلوریجن کے پروڈکشن میں. اور یہی فلوریجن جو ہے یہ کیا کرتی ہے, انڈیوس کرتی ہے فلاورنگ کو. تو فلاورنگ کے دوران ہوتا کیا ہے, جب فلاورنگ ہو رہی ہوتی ہے تو جو میرسٹیم ہے, جو شوٹ ہے, ٹھیک ہے, شوٹ سے جو ہے, شوٹ سے کیا نکل رہے ہوتے ہیں, لیوز نکل رہے ہوتے ہیں, برڈس بن رہے ہوتے ہیں. تو جب فلاورنگ کا ٹائم ہوتا ہے تو انہی کے اندر جو فائٹوکرومز ہوتے ہیں وہ لائٹ کو ریسیو کرتے ہیں. لائٹ کو ریسیو کرنے کے بعد وہ رسپانسز پروڈیوس کرتے ہیں, جس کی وجہ سے پلانٹس کے اندر, لیوز کے اندر جو ہے فلوریجن پروڈیوس ہوتا ہے. اور یہ جو فلوریجن ہوتا ہے یہ لیوز میں جب پروڈیوس ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے, یہ ٹریول کرتا ہے اسٹیم کی طرف اور وہاں جا کے یہ پروڈیوس کرتے ہیں فلاورنگ کو. تو فائٹوکروم فرسٹ ٹائم 1960 میں ڈسکور ہوا. اور یہ فائٹوکروم جو ہے یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. فائٹوکروم ایگزسٹ ان 2 فارمز میں پائی جاتی ہیں. ایک جو ہے اس کو PR کہا جاتا ہے یا P660 بھی کہا جاتا ہے, اور دوسری کیا ہے, اس کو PFR بھی کہا جاتا ہے یا P730 بھی کہا جاتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لائٹ کا اسپیکٹرم جو ہے بڑا وائڈ ہے, تو اس میں PR یا P660 کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ یہ فوٹو ریسیپٹر ہیں, لائٹ کو کیا کرتے ہیں, ایبزارب کرتے ہیں. تو P660 یا PR اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایبزارب کرتا ہے ریڈ لائٹ کو, اور اس ریڈ لائٹ کی
की वेव लेंथ क्या होती है 660 नैनोमीटर होती है, 660 नैनोमीटर होती है। और ये क्या है, ये पी आर जो है ये इनएक्टिव फॉर्म है फाइटोक्रोम की। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कि पी एफ आर है या इसे P730 कहा जाता है। इसे पी एफ आर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करती है फॉररेड लाइट को। और इसे P730 क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 730 वेव लेंथ 730 नैनोमीटर की जो वेव लेंथ है इसको एब्जॉर्ब करती है। और P730 जो है ये क्या है, एक्टिव फॉर्म है। इंटर कन्वर्जन, ये जो दोनों फॉर्म हैं फाइटोक्रोम्स की जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद सिग्नल देती है प्लांट को, जो कि प्लांट फ्लोरिजन प्रोड्यूस करते हैं और यही फ्लोरिजन जो है पौधों में फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाते हैं। तो ये जो दो फॉर्म है पी आर और पी एफ आर, जैसे कि मैंने पीछे बताया है कि पी आर जो है ये एक्टिव फॉर्म होती है और पी एफ आर जो है ये इनएक्टिव फॉर्म, पी एफ आर जो है वो एक्टिव होती है और पी आर इनएक्टिव फॉर्म होते हैं। तो दोनों इंटर कन्वर्जन का क्या मतलब होता है कि पी आर जो है पी एफ आर में कन्वर्ट हो सकती है और पी एफ आर जो है वो पी आर में कन्वर्ट हो सकती है। वो these forms are interconvertible, देयर आर टू मेथड्स ऑफ द इंटर कन्वर्जन। अब दो तरीक़ों से इनकी कन्वर्जन हो सकती है, पी आर की पी एफ आर में और पी एफ आर की पी आर में। फ़ोटो कन्वर्जन एंड थर्मल कन्वर्जन। फ़ोटो कन्वर्जन क्या है कि ये रोशनी की मदद से होगी, थर्मल कन्वर्जन क्या है, ये टेम्परेचर की वजह से होगी। फ़ोटो कन्वर्जन में क्या होगा कि जब व्हेन पी एफ आर फॉर्म एब्जॉर्ब रेड लाइट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पी एफ आर, ठीक है। व्हेन पी एफ आर फॉर्म एब्जॉर्ब्स फॉर रेड लाइट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पी आर, दिस इज़ नोन एज फ़ोटो कन्वर्जन। फ़ोटो कन्वर्जन इज़ वेरी रैपिड एंड कंप्लीट विद इन 1 to 4 मिनट। इसमें होता क्या है कि जैसे ही जो पी आर है, ठीक है, पी आर जैसे एब्जॉर्ब करेगी, पी आर जैसे ही रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगी वो पी एफ आर में कन्वर्ट हो जाएगी। और पी एफ आर जो है जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगी फॉर रेड लाइट 730 नैनोमीटर की, वो कन्वर्ट हो जाएगी पी आर में। ये नेचुरली होता है, ठीक है। और ये रैपिड का फिनोमेना है और इसमें तकरीबन 1 से 4 मिनट लग जाते हैं। दूसरी थर्मल कन्वर्जन क्या है, थर्मल कन्वर्जन में जो पी एफ आर है ये नेचुरली कन्वर्ट हो जाती है पी आर में डार्कनेस में। ये क्योंकि टेम्परेचर में इन्वॉल्व होता है तो इसीलिए इसको थर्मल कन्वर्जन कहा जाता है, इसमें लाइट इन्वॉल्व नहीं होती। थर्मल कन्वर्जन जो है ये स्लो प्रोसेस है और इसकी जो है थर्मल कन्वर्जन ये स्लो प्रोसेस है और इसमें ये क्या है, इसमें चंद घंटे लग जाते हैं, जबकि पीछे जो है हमने बताया कि थोड़े कुछ 1 से 4 मिनट लगते हैं। अब इस पिक्चर में देखिए आपको दिखा रहे हैं कि ये इनएक्टिव फॉर्म है P660, जैसे ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगी ये कन्वर्ट हो जाएगी P730 एक्टिव फॉर्म में। P730 जो है जब ये एब्जॉर्ब करेगी 730 नैनोमीटर लाइट को तो ये कन्वर्ट हो जाएगी इनएक्टिव फॉर्म P660 में। ये फ़ोटो कन्वर्जन है, जबकि ये जो नीचे वाली है जिसमें P730 जो है वो P660 में कन्वर्ट हो जाती है, ये कौन सी है, ये थर्मल कन्वर्जन है क्योंकि इसमें लाइट इन्वॉल्व नहीं है। रोल ऑफ फाइटोक्रोम इन शॉर्टे प्लांट्स, कि शॉर्टे प्लांट्स में फाइटोक्रोम का क्या रोल होता है, ये फ्लावरिंग पैदा कर इंड्यूस करते हैं या फ्लावरिंग को इनहिबिट करते हैं। शॉर्टे प्लांट्स रिक्वायर हाई क्वांटिटी ऑफ पी आर फॉर फ्लावरिंग, शॉर्टे प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, पी आर चाहिए होता है फ्लावरिंग के लिए। दीज प्लांट्स ग्रो इन विंटर, एट द एंड ऑफ द डे द क्वांटिटी ऑफ पी एफ आर इज़ हायर देन पी आर, बट शॉर्ट डेज आर फॉलोड बाई लॉन्ग नाइट्स इन विंटर, ड्यूरिंग लॉन्ग नाइट्स more PFR converts into PR. This high ratio of PR stimulate flowering in short-day plant, ठीक है। शॉर्टे प्लांट्स में फाइटोक्रोम क्या है, देखो पी आर, फाइटोक्रोम की कौन सी फॉर्म, पी आर जो है वो स्टिमुलेट करती है फ्लावरिंग को। रोल ऑफ फाइटोक्रोम इन लॉन्ग डे प्लांट्स, तो लॉन्ग डे प्लांट्स में इसका अपोजिट होगा, वहाँ पर पी आर स्टिमुलेट कर रही थी फ्लावरिंग, तो यहाँ पर क्या है, पी एफ आर जो है वो फ्लावरिंग इंड्यूस करेगी। लॉन्ग डे प्लांट्स रिक्वायर अ हाई क्वांटिटी ऑफ पी एफ आर फॉर फ्लावरिंग, एट द एंड ऑफ द डे द क्वांटिटी ऑफ पी एफ आर कन्वर्ट्स इनटू पी आर, दिस हाई रेशियो ऑफ पी एफ आर प्रमोट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। तो फाइटोक्रोम में क्या है, पी आर फ्लावरिंग करेगी शॉर्ट डे प्लांट्स में और पी एफ आर जो है वो फ्लावरिंग पर इंड्यूस करती हैं लॉन्ग डे प्लांट्स में।
فلاورنگ اسٹیمولس جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ فائٹوکروم جو فوٹو ریسیپٹر ہے جب لائٹ کو ابزارب کرتا ہے ٹو فارمز میں پی آر یا پی ایف آر فارم میں، دین وہ کیا کرتا ہے پلانٹس کے اندر فلوریجن پروڈیوس کرتا ہے۔ یہ جو فلاورنگ اسٹیمولس ہے یا فلاورنگ مارکر بھی نہیں کہا جاتا ہے، اس کو فلوریجن کہا جاتا ہے۔ فلاورنگ ان پلانٹ از کنٹرولڈ بائی اے ہارمون کالڈ فلوریجن، ایک ہارمون سے کنٹرول ہوتا ہے جس کو فلوریجن کہا جاتا ہے۔ اٹ از آلسو کالڈ فلاورنگ اسٹیمولس، اور اس کو فلاورنگ مارکر بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ فلوریجن جو یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ فلوریجن از پروڈیوس ان دا لیوز انڈر دا انفلوئنس آف دا فائٹوکروم، ٹھیک ہے، یہ لیوز میں بنتی ہیں جب فوٹو ریسیپٹر جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں، سگنل دیتے ہیں کہ یہ اب لیوز میں فلوریجن پیدا ہوگی۔ ٹرانسپورٹ کیا ہے کہ فلوریجن لیوز میں بنتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جو پھول کھلتے ہیں وہ برڈز جو ہیں وہ کہاں پر ہوتے ہیں، اسٹیم پر ہوتے ہیں، تو لیوز میں بننے کے بعد یہ ٹرانسپورٹ ہو جاتی ہے فلوریجن کہاں، اسٹیم کی طرف۔ فلوریجن مووز فرام دا لیوز ٹو دا برڈز تھرو دا فلوئم، اٹ کین آلسو موو فرام ون پلانٹ ٹو اندر پلانٹ تھرو دا گرافٹ یونین۔ فلوریجن could not be isolated and remain a hypothetical hormone۔ فلوریجن جو ہے یہ کیونکہ یہ ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں لیو سے فلوئم کے ذریعے اور اسٹیم کی طرف، تو اسی لیے یہ کیا ہے، یہ ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ کی جب گرافٹ یونین کی جاتی ہے، جب انہیں آپس میں گرافٹ یونین کی جاتی ہے، تو ایک پودے سے جو ہے وہ فلوریجن دوسرے پودے میں بھی ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے۔ ڈسکوری کیا ہے؟ چلے خان نے مختلف قسم کے تجربات کیے تھے، تب اس نے اس کے فلوریجن کی بہت اسمال کوانٹٹی جو ہے وہ کیا ہے وہ ڈسکور کی تھی۔ اور ڈسکوری ایکسپیریمنٹس آف چلے خان پرفارمڈ ایکسپیریمنٹس آن دا شارٹ ڈے پلانٹ، اور جو شارٹ ڈے پلانٹ کون سا ہے، کریسینتھیمم۔ کریسینتھیمم کون سا پودا ہوتا ہے؟ سدا بہار جو پودے ہیں شارٹ ڈے پلانٹ، اس پر اس سائنٹسٹ نے جو ہے وہ تجربات کیے تھے اور فلوریجن کو ڈسکور کیا تھا، اس کی نیچر کو ڈسکور کیا تھا، اس کی ٹرانسپورٹ کو، اس کی سائٹ آف فارمیشن کو۔ جو ایکسپیریمنٹ اس سائنٹسٹ نے پرفارم کیے تھے وہ یہ ہے کہ دو ایکسپیریمنٹ سے پرفارم کیے تھے۔ جو کریسینتھیمم سدا بہار پودا ہے، ہی ٹک سم کریسینتھیمم پلانٹس اینڈ ریموو دا لیوز فرام دا اپر ہاف اینڈ لیفٹ دا لیوز آن دا لوور ہاف۔ اس نے کچھ سدا بہار کے پودے لیے تھے اور اس کا کیا کیا تھا، اوپر والے حصے سے، اوپر والے آدھے حصے سے اس نے لیوز اتار دیے تھے اور نیچے والے آدھے حصے پر کیا ہے وہ لیوز موجود تھے، کیونکہ کریسینتھیمم یہ شارٹ ڈے پلانٹ ہے۔ پھر اس نے اسے ایکسپوز کیا تھا اپر ہاف پلانٹ لانگ ڈے لائٹس اینڈ لوور ہاف ٹو دا شارٹ ڈے لائٹ۔ اب کیا ہے کہ اس نے اوپر والا حصہ تھا اسے لانگ ڈیز دیے اور نیچے والے اس کو شارٹ ڈیز دیے، کیونکہ اوپر والے حصے میں لیوز تھے ہی نہیں۔ فلوریجن جو کہ انڈیوس کرتا ہے فلاورنگ کو وہ لیوز میں بنتی ہے، نیچے والے حصے میں نیچے والے جو لیوز تھے ان کے اندر کیا ہے فلوریجن بنی، اور اس فلوریجن جو نے ٹرانسپورٹ ہوئی نیچے سے اوپر، اور اس پورے پودے میں چاہے وہاں لیوز تھے چاہے نہیں وہاں پر کیا ہوا تھا، فلاورنگ شروع ہوگی، کیونکہ فلوریجن موو کرتے ہیں فرام ون پلیس ٹو ادر پلیس۔ پھر اس نے دوسرا ایکسپیریمنٹ کیا کہ ان دس ایکسپیریمنٹ ایکسپوز دا اپر ہاف آف دا پلانٹ ٹو دا شارٹ ڈیز اینڈ لوور ہاف ٹو دا لانگ ڈیز۔ اب اس نے کیا کیا، جو اوپر والا حصہ ہے اس کو اس نے شارٹ ڈیز دیے اور نیچے اوپر والے حصے کو اس نے شارٹ ڈیز دیے، نیچے والے حصے کو اس نے لانگ ڈیز دیے، کیونکہ نیچے والے حصے پر لیوز تھے اوپر والے حصے پر لیوز نہیں تھے، چاہے اوپر اس نے شارٹ ڈیز دیے لیوز نہیں تھے فلوریجن نہیں بنے، نیچے والے حصے میں جو ہے وہ لانگ ڈیز تھی، اس کو جب لانگ ڈیز دیے گیا لیکن کریسینتھیمم کو شارٹ ڈیز چاہیے تھی، تو نیچے والے حصے میں لیوز موجود تھے، کیونکہ انہیں لانگ ڈیز ملے وہاں پر فلوریجن نہیں بنی، تو رزلٹ کیا ہوا، پلانٹ ڈیڈ ناٹ پروڈیوس فلاور، پورے کے پورے پودے میں پھول نہیں بنے۔ تو اس سے کیا ہوا، اس کے ایکسپیریمنٹ سے کیا ظاہر ہوا، کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ فلوریجن جو ہے فوٹو ریسیپٹر کے رسپانس میں کہاں پروڈیوس ہوتی ہیں، لیوز میں، اور اس کے بعد جو ہے یہ موو کرتا ہے اسٹیم پہ، اور جہاں پر یہ کیا کرتا ہے فلورل برڈز کو میں فلاورنگ کو انڈیوس کرتا ہے۔ Conclusion: from these experiments, he concluded that length of the day is detected by the leaves in both short day and long day plants. Florigen is produced in the leaves, and third, from leaves, florigen moves to the buds and initiate flowering.
تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے فوٹو پیریوڈزم کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے لائٹ جو ہے وہ ایفیکٹ کرتی ہے پلانٹس کے اندر کس کو فلاورنگ کو، پھولوں کے کھلنے کے فنامنا کو۔ تو اس میں کیا ہے کہ پلانٹ کس طریقے فوٹو پیریڈ کے ذریعے سے فائٹوکرومز جو ہیں وہ لائٹ کو کیا کرتے ہیں، لائٹ کے اسٹیمولس کو ریسیو کرتے ہیں، اور اس کے رسپانس میں فلوریجنک کیمیکل پروڈیوس ہوتا ہے لیوز کے اندر، اور یہی فلوریجن جو کیمیکل ہے یہ کیا کرتا ہے، انڈیوس کرتا ہے فلاورنگ مختلف پلانٹس میں۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔